السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد و باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحوی شریف کی ریکارڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے 2 نشستیں تحوی شریف کے حوالے سے کی۔ ایک میں پہلی نشست میں امام تحوی کے حالات زندگی اور دوسری نشست میں صحت حدیث عند الفقہاء کو بیان کیا، اور آج ہم اسی سلسلے کی تیسری نشست میں مقصود سے پہلے یہ بیان کریں گے کہ امام اعظم کے اوپر جو قلت حدیث کا الزام لگایا جاتا ہے، اور پھر اس الزام کے سہارے سے مذہب حنفی کو مخالف حدیث ثابت کرنے کی جو ہے کوشش کی جاتی ہے۔ اس الزام کی کیا حقیقت ہے اور اس الزام کے اسباب کیا ہیں؟ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ امام اعظم نے حدیث کی روایت بہت کم کی ہے، اور قلت روایت کو وہ قلت حدیث دانی سمجھتے ہیں، یعنی آپ نے روایت کم کی ہے، لہذا اس کا مطلب یہ حدیث کے اندر آپ کو کوئی درک دینا چاہیے، اس کے اندر کوئی گہرائی حاصل نہیں تھی۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اگر قلت روایت یا کثرت روایت کو ہی حدیث دانی کا معیار مقرر کر دیا جائے تو پھر یہ اعتراض صرف امام اعظم پر نہیں بلکہ اکابر صحابہ، بلکہ فقہائے صحابہ، ان پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ حدیث کی روایت کم کی ہے۔ اس بنیاد پر اگر یہ الزام لگایا جائے کہ حدیث جانتے نہیں ہیں تو پھر اکابر فقہا اور مجتہدین صحابہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر آپ صحابہ اکرام میں جو اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان کی روایات کو دیکھیں گے تو انتہائی قلیل ہیں، تو کہ یہ کہہ دیا جا سکتا ہے کہ ان حضرات کو حدیث معلوم نہیں تھی۔ مثال کے طور پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سب سے زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، صرف چند احادیث مروی ہیں۔ علماء نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 200 احادیث صدیق اکبر سے مروی ہیں تقریباً۔ تو کیا صدیق اکبر پر یہ بہتان لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو حدیث کا علم نہیں تھا؟ دوسری طرف ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کثیر الروایہ صحابی ہیں، سب سے زیادہ حدیث روایت کرنے والے ہیں۔ تو کیا روایت حدیث کی کثرت کی بنیاد پر صدیق اکبر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ابو ہریرہ حدیث دانی میں آگے تھے، صدیق اکبر اس مقام تک نہیں پہنچے تھے؟ ہرگز نہیں کیا جا سکتا۔ اور صدیق اکبر کے علاوہ بھی آپ دیکھیں گے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 545 حدیثیں مروی ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا جو حضور کے گھر میں حضور کے زیر سایہ پرورش پائے، آپ سے مروی حدیث کی تعداد تقریباً جو ہے 586 ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 سال حضور کی صحبت خاص میں رہے، ان سے 848 حدیثیں ہیں۔ گویا کہ ان بڑے بڑے صحابہ سے حدیث کی جو تعداد ہے وہ انتہائی قلیل ہے۔ دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کثیر الروایہ صحابی ہیں، تو کیا روایت کی کثرت کی بنیاد پر حدیث دانی کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ کثیر الروایہ جو صحابہ ہیں ان میں حضرت انس ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی صحابہ کثرت سے روایت کرتے تھے ان میں سے کوئی بھی صحابی خلفائے راشدین میں سے نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قلت روایت صحابہ کے اندر عیب نہیں ہے، اور قلت روایت کی بنیاد پر کسی صحابی کے اوپر یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ اس کو حدیث نہیں آتی ہے۔ تو پھر امام کے لیے بھی یہ چیز عیب کیوں ہوگی؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا وجہ تھی کہ اکابر فقہا صحابہ قلیل الروایہ رہے اور اصاغر صحابہ یا کم صحبت یافتہ صحابہ کثیر الروایہ ہوئے؟ تو صحابہ کے درمیان روایت حدیث میں قلت و کثرت کا یہ جو فرق ہے یہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض صحابہ کثیر الروایہ ہیں، بعض قلیل الروایہ ہیں۔ اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو شاہ ولی اللہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں اس کی وضاحت کی ہے، اس کی حکمت بیان کی ہے۔ اس کا اختصار بلکہ اس کی تلخیص میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں
کہ اعلم ان تلقى الامتی منہ الشرع علی وجہین، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اخذ اور شریعت حاصل کرنے کے دو طریقے تھے، ایک ظاہری طور پر یعنی اسناد کے ساتھ صحابہ اکرام حضور سے شریعت لیتے تھے، ایک طریقہ ظاہری طور پر تھا یعنی اسناد کا طریقہ جس میں نقل کی ضرورت تھی، متواتر ہو یا غیر متواتر ہو۔ دوسرا طریقہ اخذ شریعت کا یہ تھا بطریق دلالت صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت لیتے تھے، یعنی کوئی کام کرتے ہوئے حضور کو دیکھا یا کچھ فرماتے ہوئے سنا تو ان حضرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول و فعل سے وجوب یا ندب جو بھی حکم سمجھا وہ حکم امت تک پہنچا دیا، لیکن اس کا انتساب اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کی گئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ کی تقریرات سے صحابہ اکرام نے جو مسئلہ سمجھا وہ اپنے شاگردوں تک پہنچا دیا، جیسا کہ آج کل دستور ہے، عالم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، عالم بتا دیتا ہے اور وہ اس میں کوئی حدیث پڑھ کر نہیں سناتا ہے۔ کسی نے آپ سے پوچھا وضو میں کتنے فرائض ہیں، آپ بتا دیے کہ بھئی وضو میں اتنے فرائض ہیں، بس اس کے پیچھے آپ حدیث نہیں پڑھتے۔ تو جو آج طریقہ ہے یہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت اخذ کرنے کا طریقہ تھا۔ تو دو طریقے ہوئے، ایک تو یہ بطریق ظاہر یعنی اسناد کے ساتھ روایت کے انداز میں حضور سے شریعت اخذ کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ تھا کہ حضور کی قول و فعل یا حضور کی تقریر سے جو مسئلہ صحابہ نے سمجھا اس کو اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور اس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کیے۔ تو یہ دو طریقے تھے۔ پہلا جو طریقہ تھا اس میں وہ صحابہ اکرام ہیں جو درجہ اجتہاد میں شہرت نہیں رکھتے تھے، اور دلالتاً جنہوں نے شریعت کو اخذ کیا اور دین کو حاصل کیا یہ وہ حضرات وہ صحابہ تھے جو صحابہ اکرام میں درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اور ان کو اجتہاد کے معاملے میں جو ہے دوسرے صحابہ پر تقدم حاصل تھا۔ دونوں قسم کے صحابہ نے حدیث پاک کی حفاظت کی ہے، قول رسول کی حفاظت کی ہے، دین کی حفاظت کی ہے۔ فرق اتنا ہے صحابہ کا ایک طبقہ انتساب کرتا تھا کہ حضور نے ایسا کیا، حضور نے ایسا فرمایا، حضور ایسے کام پہ خاموش رہے۔ دوسرا صحابہ کا طبقہ جو تھا انتساب نہیں کرتا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیے ہوئے علم کو دوسروں تک پہنچا دیتا تھا۔ اور دونوں قسم کے صحابہ کے سامنے اور ان کی نظروں کے سامنے حدیث پاک تھی۔ ایک حدیث تو یہ تھی فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے حضور سے کوئی حدیث کو سنا یا حضور کے کسی عمل کو دیکھا جو تعلیم امت کے لیے کیا گیا ہو تو موجود لوگوں کو چاہیے کہ وہ غائب جو موجود نہیں ہیں ان تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پہنچا دیں۔ تو اس میں کیا ہے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں وہ غیر موجودین تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو بعض صحابہ کے پیش نظر یہ بات تھی، لہٰذا وہ جو کچھ حضور سے سنتے تھے بطریق روایت وہ آنے والی نسلوں کو منتقل کر دیتے تھے اور پھر امت کے حوالے ہو جاتے تھے، وہ سارے اقوال و ارشادات امت کے پاس آ جاتے تھے۔ تو ایک طبقہ جو کثیر الروایہ تھا انہوں نے فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ پر عمل کرتے ہوئے حضور کے ہر ارشاد کو امت تک پہنچا دیا۔ صحابہ کا جو دوسرا طبقہ تھا ان حضرات نے احتیاط کا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے بھی ایک دوسری حدیث کو مد نظر رکھا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ اس حدیث پاک کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ نسبت کرنا، غلط بات کی نسبت کرنا جو حضور سے صادر نہ ہو، اس کے لیے سخت وعید کا بیان کیا گیا ہے۔ یعنی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قصداً جھوٹ بولے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے وعید ہے اس سلسلے میں کہ جو شخص غلط بات حضور کی طرف منسوب کر دے۔ تو دوسری طبقے کے جو صحابہ تھے قلیل الروایہ تھے اور دلالتاً شریعت کو اخذ کرتے تھے اور دوسروں تک مسئلے کی صورت میں پہنچاتے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی حدیث خلاف واقعہ ہم سے روایت ہو جائے اور پھر انجام اس حدیث کے مطابق ہو جائے۔ اس اندیشے کے پیش نظر انہوں نے کثرت روایت سے پرہیز کیا، لیکن ارشادات نبوت کو، رسول پاک کی احادیث کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری
ان کو دی گئی تھی اور جس کے وہ ذمہ دار تھے اور جو ان کا فرض منصبی تھا وہ انہوں نے بخوبی نبھایا. لہٰذا انہوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عام اقوال تھے، اقوال افعال اور حضور کی جو تقریرات تھے، تو حضور کے اقوال و افعال سے جو کچھ انہوں نے سمجھا، جو کچھ ان کے پاس تھا، اس کو انہوں نے مسئلے کی صورت میں اپنے شاگردوں تک یا آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا. بہرکیف دونوں قسم کے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کی. ایک نے روایت کا طریقہ اختیار کیا اور دوسرے جو ہے استنباط اور مسئلے کی صورت میں علم کو دوسرے تک پہنچانے کا طریقہ اختیار کیا. دونوں کے پیش نظر حضور کے ارشادات رہے. اکابر صحابہ اکرام کا یہ جو طریقہ کار تھا، یعنی وہ دلالتاً حضور سے اخذ کرتے تھے اور دلالتاً ہی امت تک پہنچاتے تھے. یہ طریقہ کار پہ اگر غور کیا جائے تو یہ طریقہ کار زیادہ بہتر تھا اور زیادہ محتاط طریقہ تھا. اور یہ حضرات جنہوں نے دلالتاً دین کو اخذ کیا، یہ حضرات فقیہ تھے اور مجتہد تھے. اور اس طریقہ کار میں ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام حاضر رہتے تھے، حضور سے دین اخذ کرتے تھے. اور یہ صحابہ اکرام جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی ارشاد فرماتے تو اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھتے تھے. حضور نے کون سا ارشاد کس منظر میں زبان رسالت سے ادا فرمایا، ان کیفیات کا یہ حضرات مشاہدہ کرنے والے تھے. اب اگر صرف حدیث روایت کر دی جائے تو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ یہ حدیث کس پس منظر میں ارشاد ہوئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال میں کبھی تخصیص بھی ہوتی تھی، کبھی بیان جواز کے لیے آپ کوئی کام کیا کرتے تھے، تو کبھی کوئی کام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص ہوا کرتا تھا. حالت کہ امت کے لیے عمومی حکم ہونا چاہیے، مستثنیات پر عمل نہیں کیا جائے گا. اس لیے فقہائے صحابہ اکرام احادیث کی روایت سے پرہیز کرتے تھے. کہیں لوگ کسی خاص حکم کو شریعت کا عام قانون نہ سمجھ بیٹھے، بس وہ مزاج نبوت کو اپنے الفاظ میں مسئلے کی صورت میں پیش کیا کرتے تھے. یہ طریقہ کار عموماً ان صحابہ اکرام کا تھا جو درجہ اجتہاد پر فائز تھے اور عام طور پر امت اس دور میں جن کی طرف اپنے مسائل کے سلسلے میں رجوع کیا کرتی تھی. اور کثرت روایت سے یہ لوگ پرہیز کرتے تھے. بلکہ اگر دیکھا جائے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بکثرت روایت کرنے کو قانوناً جرم قرار دیا گیا تھا. اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ فاروق اعظم دین و شریعت کو چھپانا چاہتے تھے؟ ہرگز نہیں. بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ صرف احادیث کی روایت سے مذکورہ خرابیاں پیش آئیں گی. مذکورہ خرابیاں کیا؟ جو میں نے گزشتہ ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احوال، مختلف حالات اور مختلف پس منظر میں آپ ارشادات فرماتے تھے. تو صرف الفاظ اگر نقل کر دیے جائیں اور اس پس منظر کو بیان نہ کیا جائے، ان کیفیات کو بیان نہ کیا جائے، تو حدیث کا صحیح مفہوم امت تک نہیں پہنچ پائے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی خرابیوں کے باعث جو ہیں عمومی طور پر کثرت روایت سے آپ جو ہے منع کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف مصلحتوں کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف کام کیے، مختلف اوقات میں مختلف کام آپ سے صادر ہوئے. اب ان میں بعض منسوخ تھے، بعض ناسخ تھے. اب بعد میں آنے والوں کے لیے ناسخ و منسوخ کی پہچان اور اس کی معرفت بہت مشکل ہے. اس لیے روایت سے پرہیز کرنا اس چیز کا حکم دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ مسائل بیان کیے جائیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمل سے ثابت ہیں. چنانچہ فاروق اعظم کے بارے میں نے عرض کیا کہ وہ کثرت روایت سے روکتے تھے، قانوناً ایک جرم قرار دیا جاتا تھا. مصنف عبدالرزاق میں یہ لکھا ہے کہ لما ولى عمر قال اقل الروایت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فيما يعمل، یعنی معمول بہا احادیث کے علاوہ حدیثوں کی کثرت سے روایت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا، کم روایت کرو. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فقہائے صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور سے شریعت کو اخذ کرتے، شریعت کا استفادہ کرتے اور پھر اپنے الفاظ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو امت تک پہنچاتے تھے. تو قلت روایت
اکابر مجتہدین صحابہ کا بھی طرز رہا ہے۔ تو امام اعظم نے اگر روایت کم کی ہے تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حدیث دانی میں آپ کمزور تھے۔ تو اگر قلت روایت ہی یا کثرت روایت ہی حدیث دانی کا معیار ہو تو پھر صحابہ اکرام پر کون حرف زنی کر سکتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قلت روایت یہ کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اکابر صحابہ مجتہدین صحابہ کا طریقہ کار ہے۔ اور امام اعظم پر اللہ رحم و کرم فرمائے اور ان کی قبر کو منور فرمائے، انہوں نے کس بہترین طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل فرمایا قلت روایت کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر او کما قال، اسی قسم کی الفاظ ہیں۔ اس کا مضمون یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد صدیق اور فاروق کی اقتدا کرو، ان کی پیروی کرو۔ اب آپ دیکھیے امام اعظم ابو حنیفہ نے کتنی خوبصورتی سے ان دو حضرات کی پیروی کی ہے قلت روایت کے حوالے سے، کہ جس طریقے سے صدیق اکبر اور فاروق اعظم یہ روایت کرنے سے احتیاط رکھتے تھے، اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنے میں احتیاط سے کام لیتے تھے۔ تو قلت روایت تو دراصل امام اعظم کا یہ ایک فضل اور ایک کمال ظاہر ہوتا ہے، جس کو لوگ جو ہے ایک عیب شمار کر کے حدیث دانی کے حوالے سے ان کی کمی کو بیان کرنے کے لیے جو ہے اس کو سہارا بناتے ہیں۔ تو یہ بات عرض ہو گئی اور اس کی ہم نے تفصیل پیش کر دی کہ قلت روایت کوئی عیب نہیں ہے، صحابہ کے لیے عیب نہیں ہے، تو پھر امام اعظم کے لیے یہ چیز عیب کیوں ہوگی؟ تو قلت حدیث دانی کی ایک بنیاد کیا تھی کہ امام اعظم کی روایات کم ہے، اس کا جواب میں عرض کر دیا۔ امام اعظم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ حدیث کو روایت کم کرتے تھے، اس سے جو مفہوم، اس سے جو مسئلہ نکلتا تھا اس کو مسئلے کی صورت میں پیش کرنے کا آپ کا مزاج تھا۔ اچھا، دوسرا جواب اسی چیز کا اس انداز سے دیا جا سکتا ہے، قلت روایت کا دوسرا جواب، احادیث دو قسم کی ہیں، کچھ احادیث وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے اور دوسری احادیث وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے نہیں ہے۔ دوسری قسم کی جو روایت ہے، یعنی احکام سے جن کا تعلق نہیں ہے، ان حدیثوں کی روایت میں صحابہ اکرام جو مجتہدین صحابہ اکرام تھے وہ حد درجہ احتیاط برتتے تھے، بلکہ خلفائے راشدین ان کی روایت سے خود بھی اجتناب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی منع فرماتے تھے۔ تو خود صحابہ کے عمل سے یہ پتہ چلا کہ قلت روایت کوئی عیب اور جرم نہیں ہے۔ یہی کام امام اعظم نے کیا تو پھر ان کی ذات کے لیے عیب کیسے بن سکتا ہے؟ امام اعظم پر حدیث کے حوالے سے تنقید کرنے والوں میں خاص طور پر جو لوگ ہیں وہ خطیب بغدادی، ابن خلدون وغیرہ ہیں، یہ پیش رہے، اور بعد میں آنے والی قوم اور غیر مقلدین کی جو ذریت ہے، ان حضرات نے انہی دونوں کی باتوں کو دلیل بنا کر امام اعظم پر نکتہ چینی کی ہے، کہ پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ امام اعظم کو حدیث نہیں آتی تھی، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب حدیث نہیں آتی تو حنفی مسلک جو ہے یہ حدیث کے مخالف ہے، اجتہاد اور رائے پر مبنی ہے۔ یہ بات محض غلط ہے اور انصاف سے بہت دور ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک اور حدیث رسول کو یاد کرنے میں اور قرآن و حدیث کے لغوی اور شرعی معانی کو جاننے میں اور صحابہ کے اقوال کی معرفت اور پہچان میں شورۂ آفاق ہے۔ یعنی تمام ائمہ مجتہدین میں اگر دیکھا جائے تو امام اعظم قرآن، حدیث، اقوال صحابہ کے سلسلے میں شورۂ آفاق ہیں، کہ ان امور کے جانے بغیر کوئی شخص اجتہاد تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور امام اعظم کے بارے میں پوری ملت اسلامیہ یہ چیز تسلیم کرتی ہے اور سب کے نزدیک یہ چیز جو ہے مسلم ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو اقوال صحابہ کی معرفت ہے، احادیث کی معرفت ہے، قرآن کریم کی لغوی اور شرعی معنی کی مہارت ہے، بلکہ دیگر مجتہدین سے بھی اس معاملے میں وہ مقدم ہے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ امام، ایک ایسا امام جس کے اجتہاد کو پوری ملت اسلامیہ نے تسلیم کیا، قبول کیا ہو، اس کے لیے کیسے ممکن ہے کہ اس کے اوپر قلت روایت کا الزام لگا کر
یہ کہا جائے کہ وہ حدیث نہیں جانتے تھے، تو یہ الزام لگانا انصاف پر مبنی نہیں ہے۔ اب یہ الزام کیوں لگایا جاتا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک سبب تو میں نے عرض کیا، قلت روایت کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ الزام لگایا جاتا ہے۔ دوسرے کچھ اسباب احناف کے اندر موجود ہیں، اس میں سے ایک سبب یہ ہے کہ بعض جو محدثین ہیں، جیسے صاحب مصابیح السنہ ہیں یا صاحب مشکات ہیں، یہ حضرات جو ہے مذہب شافعیہ سے وابستہ رہیں۔ ان حضرات نے اپنے اپنے مذہب کے موافق حدیثوں کو تلاش کر کے اپنی کتابوں میں جمع کر دیا، اور جن احادیث سے احناف استدلال کرتے ہیں ان کے راویوں پر انہوں نے طعن کیا، جرح کی۔ اور اس معاملے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ ان حضرات نے تعصب سے بھی کام لیا ہے۔ تو ایک طرف جو سیاہ ستہ کے مصنفین ہیں اور امام بخاری علیہ الرحمہ کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ آپ اگرچہ بعض مقامات پر آپ اجتہاد کرتے تھے، لیکن عمومی طور پر آپ مسائل میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مقلد رہے ہیں۔ تو یہ حضرات جو ہیں جس مذہب کے پیروکار تھے اور جس امام کے مقلد تھے، ان حضرات نے اپنے اپنے مذہب کے موافق احادیث کو تلاش کر کے جمع کر لیا، اور جو احادیث مذہب حنفی کی تائید پیش کرتی ہیں اور جن سے ہم استدلال کرتے ہیں، ان احادیث کے راویوں پر ان حضرات نے طعن بھی کیا۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے، اس وہم کا، کہ احناف کی جو کتابیں ہیں فقہ کی، جیسے ہدایہ شریف ہے، مذہب حنفی کی مشہور کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کتاب نے بھی اس وہم میں لوگوں کو مبتلا کیا ہے۔ اور یہ بات شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے فتح المنان فی تائیدی مذہب النعمان میں غالباً اسی کتاب کے اندر شاہ عبدالحق نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ہدایہ شریف جو فقہ حنفی کی بہت ہی مشہور کتاب ہے، اس کتاب کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ وہم پیدا ہوا ہے کہ مذہب حنفی حدیث کے مخالف ہے، اور مذہب حنیفی کا دار و مدار جو ہے قیاس اور اجتہاد پر زیادہ ہے۔ کیونکہ علامہ برہان الدین علیہ الرحمہ نے ہدایہ شریف میں اکثر مقامات پر عقلی دلائل سے کام لیا ہے، یعنی عقلی دلائل پر ہی جو ہے مسائل کی بنیاد رکھی ہے، اور جن احادیث کو مذہب حنفی کی تائید میں بطور دلیل پیش کیا ہے، ان میں کئی قسم کا ضعف ہے۔ آگے شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے کہ ممکن ہے کہ صاحب ہدایہ کو حدیث کے ساتھ مشغولیت کم رہی ہو، تو ہدایہ میں چونکہ مسائل پر جو دلائل دیے گئے ہیں وہ زیادہ تر مقامات پر عقلی دلائل ہیں، اور جو احادیث پیش کی گئی ہیں مسائل پر استدلال کرنے کے لیے، تو وہ احادیث کسی نہ کسی قسم سے ضعیف ہیں۔ اب یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی ضعیف حدیث سے احناف استدلال کرتے ہیں جس پر محدثین نے ضعف کا قول کیا ہے، تو وہ بھی در حقیقت جو ہے وہ الزام یا جو ہے اس کو سہارا بنا کے یہ کہنا کہ مذہب حنفی کی بنیاد ضعیف حدیث پر ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہے۔ اس کو میں انشاءاللہ بعد میں ذکر کروں۔ ابھی صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ مذہب حنفی پر جو مخالفت حدیث کا الزام لگتا ہے، اس کا بنیادی سبب جو ہے محدثین کا اپنا مذہب ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے مطابق حدیث کو جمع کیا، اور دوسرا سبب شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ ہدایہ شریف یا اس جیسی کتابیں جس میں عقلی دلائل سے کام زیادہ لیا گیا ہے، اور حدیث کو جو ہے جو ذکر کیا گیا ہے وہ کئی قسم کے ضعف اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو اس کی بنیاد پر یہ وہم پیدا ہوتا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس مرد جلیل کو اور اس عظیم محقق کو شیخ کمال الدین بن حمام کہ انہوں نے مذہب حنفی کی باضابطہ تحقیق کی، اور قابل استناد احادیث سے انہوں نے ہر مسئلے کو ثابت فرمایا۔ اور جس کتاب کا ہم درس شروع کر رہے ہیں، یعنی شرح معانی الاثار طحاوی شریف، وہ بھی اس سلسلے کی ایک عمدہ کڑی ہے کہ اس میں بھی ہر مسئلے کو احادیث کے ذریعے ثابت کیا گیا ہے۔ حدیث یعنی عقل اور نقل، حدیث اور قیاس دونوں سے امام اعظم کے مسلک کو ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ وہم کے دو اسباب تھے، ایک تو جو ہے کتب حدیث کے جو مصنفین ہیں وہ اکثر شوافے رہے، اور انہوں نے اپنے مذہب کی تائیدات میں حدیثیں پیش کی، اور ہماری مؤیدات کو انہوں نے اس کے راویوں پر طعن کیا۔ اور دوسری وجہ ہماری کچھ کتابیں ہیں کہ جن سے یہ وہم ہوتا ہے کہ شاید فقہ حنفی جو ہے اس کی بنیاد جو ہے عقل اور قیاس پر زیادہ ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں۔ حقیقت یہ ہے
کہ مذہب حنفی بیک وقت عقلی اور نقلی دلائل کا جامع ہے۔ اس میں مسئلے کو حدیث سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور حدیث کے ساتھ ساتھ قیاس سے بھی اس مسئلے کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ ہمارے علماء نے بعض احادیث کو بعض احادیث پر ترجیح دینے کے لیے جو عقلی دلائل پیش کیے ہیں، ان کی بنیاد یہی اتفاقی مسئلہ ہے۔ اتفاقی مسئلہ کیا ہے؟ حدیث اگر موافق قیاس ہو تو اس حدیث کو اس حدیث پر مقدم رکھا جائے گا جو مخالف قیاس ہے۔ یعنی دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث موافق قیاس ہے، دوسری حدیث مخالف قیاس ہے، تو حکم یہ ہے کہ قیاس کے موافق جو حدیث ہے اس کو مخالف قیاس حدیث کے اوپر ترجیح حاصل ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ فقہائے احناف قیاس جو کرتے ہیں حدیث کو رد کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ دو حدیثوں میں ترجیح دینے کے لیے قیاس کیا جاتا ہے۔ دو حدیثوں میں سے ایک حدیث کو قیاس کے ذریعے دوسری حدیث پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ مذہب حنفی حدیث اور قیاس دونوں سے موافقت رکھتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس میں امام اعظم منفرد نہیں ہے بلکہ صحابہ اکرام بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ تو مذہب حنفی حقیقت میں عقلی اور نقلی دلائل کا جامع ہے۔ اب بعض کتابیں جو احناف کی ہیں اس میں عقلی دلائل کی کثرت ہے، تو اس سے یہ وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید حنفی مسلک جو ہے یہ عقل اور قیاس کے زیادہ مطابق ہے اور حدیث کی اس میں موافقت کم ہے۔ یہ وہم کے اسباب تھے جو میں نے ذکر کی۔ اب ہم اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ امام اعظم کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ آپ کو حدیث کم آتی تھی، اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں کہ امام اعظم نے جن اساتذہ سے حدیث کو سماعت کیا ہے ان میں 300 وہ مشائخ ہیں جو ائمہ تابعین میں سے ہیں، اور امام اعظم سے روایت کرنے والے جو حضرات ہیں ان کی تعداد 500 محدثین علماء تک پہنچ گئی ہے۔ اب متداول جو کتابیں ہیں بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ، اس میں اگر آپ کی روایت نہیں ملتی ہے تو پہلی چیز تو یہی ہے کہ آپ روایت سے اجتناب کرتے تھے، آپ کی ساری توجہ اجتہاد اور استنباط کی طرف تھی۔ آپ نے امت مسلمہ پر شفقت کرتے ہوئے فقہ اور تدوین فقہ پر توجہ دی، کیونکہ احادیث کو سن کر یاد کر لینا پھر اسی طریقے سے اس کو پہنچا دینا یہ وہ کام تھا جس کے لیے بہت سے علماء کام کر رہے تھے، بہت سے علماء اس میں مصروف تھے۔ استنباطی احکام کرنا، حدیث کے معنی متعین کرنا، یہ کام بہت مشکل تھا اور ضروری بھی تھا۔ ہر شخص میں حفظ کی تو صلاحیت ہوتی ہے لیکن استنباط کے مسائل کی قوت شاذ و نادر ہی ہوتی ہے۔ بہرکیف مصروفیت آپ کی جو ہے استنباط اور اجتہاد میں تھی، اس مصروفیت کی وجہ سے ایک تو آپ نے روایت سے گریز کیا، اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے صحابہ، اکابر صحابہ، فقہا صحابہ کی طرز کو اختیار کیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حدیث کی بالکل روایت نہیں کرتے، حدیث کی روایت کرتے تھے۔ عموماً آپ حدیث کی روایت مسئلے کی صورت میں کرتے تھے، اسی لیے کچھ جو آپ نے روایت کی اس کی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ امام اعظم نے بنیادی طور پر جو کام کیا وہ فقہ اسلامی کو مدون کیا، اس کے اصول اور ضوابط متعین کیے، جزیات قائم کیے، پھر ان کے جوابات لکھے، پھر فرضی صورتیں آپ نے متعین کی، ان کے جوابات لکھے۔ تو بنیادی طور پر آپ کا کام تدوین فقہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ احادیث صحیحہ کا جو درس کے دوران جو مختلف احادیث زیر بحث آتی تھیں اسے بھی آپ کے تلامذہ جو ہے وہ سنتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے۔ یعنی درس کے دوران آپ نے جو احادیث پیش کیں، آپ کے تلامذہ نے وہ تمام احادیث کو حدثنا اور اخبرنا کے صیغوں کے ساتھ تحریر کیا اور پھر اس کے بعد اس کی روایتیں کی گئیں۔ اس طرح آپ کے درسی افادات سے کتاب الاثار نامی ایک کتاب مرتب ہوئی، اور صدر اول میں تمام علوم اسلامیہ بلکہ محدثین کا بھی یہی طریقہ تھا کہ مشائخ ہر قسم کی احادیث کو بیان کرتے اور تلامذہ ان کو لکھ لیا کرتے تھے۔ پھر بتدریج امام اعظم نے ایک نیا طریقہ جاری کیا کہ اساتذہ اپنی مرویات کو بطور تصنیف جمع کر لیتے،
تو امام اعظم نے جو احادیث دوران درس پیش کی آپ کے تلامذہ نے ان احادیث کو کتاب الآثار کے نام سے مرتب کر لیا۔ کتاب الآثار کے متعدد نسخے ہیں کیونکہ اس کے راوی متعدد ہیں، لیکن 4 نسخوں کو زیادہ شہرت ملی۔ ایک بروایت امام محمد، بروایت امام یوسف، اور بروایت ظفر، بروایت حسن بن زیاد۔ پھر ان 4 میں بروایت امام محمد جو کتاب الآثار ہے اس کو سب سے زیادہ قبولیت حاصل ہوئی۔ کتاب الآثار کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کتاب میں آپ نے کتنی حدیثوں سے انتخاب کیا ہے۔ ملا علی قاری کی اگر بات مانیں تو انہوں نے فرمایا ان الامام ذکر فی تصانیفہ نیف و 70 الف حدیث وانتخب الآثار من 40 الف حدیث، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنی تمام کتابوں میں 70,000 احادیث کا تذکرہ کیا ہے، 70,000 حدیثوں کو بیان کیا، اور کتاب الآثار کو 40,000 حدیثوں سے آپ نے منتخب کیا ہے۔ 40,000 احادیث سے آپ نے کتاب الآثار کو منتخب کیا ہے۔ تو کتاب الآثار جو ہے آپ کی احادیث کا، آپ کی روایات کا ایک ذخیرہ ہے جو آج بھی امت کے پاس موجود ہے۔ دوسری چیز، کتاب الآثار کے علاوہ امام اعظم کی ہر استاذ کی مرویات کو مسند امام اعظم کے نام سے مرتب کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسانید کی جو تعداد ہے وہ 15 ہے، یہ ابو زہرہ مصری کے بیان کے مطابق۔ مشہور عالم و عارف شیخ عبد الوہاب شعرانی علیہ الرحمہ مسانید امام کے بارے میں فرماتے ہیں، اس کا مطالعہ کرنے کے بعد، اس کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کل حدیث وجدناہ فی مسانید الامام فہو صحیح، جو بھی حدیث ہم نے مسانید امام الاعظم کا مطالعہ کیا اور اس میں جو حدیث بھی ہم پڑھے، ہم دیکھے، تو ہم نے یہ پایا کہ وہ حدیث درجہ صحت تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو امام اعظم کتاب الآثار کے علاوہ مسانید امام اعظم ہیں اور اس کی تعداد 15 ہے۔ پھر اخیر میں جو ہے امام ابو المعید محمد بن محمد خوارزمی نے تمام مسانید کو ایک جگہ جمع کیا اور جامع المسانید کو فقہی ترتیب پر آپ نے جو ہے اس کی تالیف فرمائی۔ تو اس چیز کو ہم نے اس سلسلے میں پیش کیا کہ امام اعظم پر قلتی روایت کو جو الزام لگایا جاتا ہے، اس الزام کی بنیاد پر یہ کہنا کہ حدیث دانی میں ان کو کوئی جو ہے مرتبہ نہیں تھا، یہ غلط ہے، کیونکہ قلتی روایت صحابہ اکرام، فقہاء مجتہدین صحابہ اکرام کیا کرتے تھے۔ پھر دوسری چیز یہ بیان کی گئی کہ قلتی روایت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے بالکل روایت نہ کی ہو، آپ کی روایت، آپ کی مرویات جو ہیں کتابی شکل میں آج موجود ہیں، جیسے کتاب الآثار ہے اور مسانید امام اعظم ہے۔ اب یہاں پر ایک خلجان پیدا ہو سکتا ہے۔ امام اعظم نے 70,000 احادیث سے 40,000 کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، اور بخاری نے 2 لاکھ احادیث سے بخاری کا انتخاب کیا، تو پھر تقابل کیسا؟ یعنی امام اعظم کے بارے میں جو ملا علی قاری نے فرمایا کہ امام اعظم نے 70,000 حدیثوں کو اپنی کتابوں میں بیان کیا، اس کے بعد کتاب الآثار کو 40,000 احادیث سے منتخب کیا، 40,000 احادیث سے جو ہے کتاب الآثار کو منتخب کیا، تو امام اعظم نے گویا 40,000 کا انتخاب 70,000 سے کیا، پھر 40,000 احادیث سے کتاب الآثار کا انتخاب کیا، اور دوسری طرف اگر امام بخاری کو دیکھیں تو امام بخاری نے 2 لاکھ حدیث سے بخاری شریف کا انتخاب کیا، تو تقابل کیسا ہے؟ کہاں 70,000 سے 40,000 کا انتخاب اور کہاں 2 لاکھ سے جو ہے امام بخاری نے 7,000 چلر جو حدیثیں نکالی ان کا انتخاب۔ تو اس سے یہ وہم ہو سکتا ہے کہ امام اعظم کو صرف 70,000 حدیثیں یاد تھیں اور امام بخاری کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو پھر امام بخاری حدیث کے معاملے میں بہت آگے ہو گئے۔ لیکن آپ کو ذہن میں رہنا چاہیے، جو شخص بھی علم حدیث کی اصطلاحات سے واقف ہے وہ خوب جانتا ہے کہ محدثین کے یہاں حدیث کا جو شمار ہے وہ سند کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ایک ہی متن اگر 10 سندوں کے ساتھ آ گیا تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 10 حدیثیں ہیں۔ ایک بات، ایک ہی متن، ایک ہی مضمون اگر 100 سندوں کے ساتھ آیا تو کہا جاتا ہے یہ 100 سند ہے، یعنی ایک متن اگر 100 راویوں سے ملے تو وہ 100 حدیثیں شمار ہوتی ہیں۔
جبکہ فقہا کے ہاں حدیث کا شمار متن کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی ایک ہی متن اگر 10 راویوں سے آئیں گا تو وہ ایک حدیث شمار ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ فقہا متن کا اعتبار کرتے ہیں، اگر ایک متن 10 راویوں سے آیا تو ایک حدیث شمار ہوگی، اور محدثین حدیث کا شمار سند کے اعتبار سے کرتے ہیں، ایک حدیث کی اگر 10 سندیں ہیں تو ان کے ہاں وہ 10 حدیثیں ہو گئیں۔ اب بخاری کے لیے جو کہا گیا کہ ان کو 2 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، تو امام بخاری علیہ الرحمہ کی 2 لاکھ حدیثوں کا مطلب کیا ہے؟ وہ سند کے اعتبار سے 2 لاکھ ہے۔ اور امام اعظم کے لیے جو کہا گیا کہ 70,000 سے آپ نے 40,000 کا انتخاب کیا، تو یہ متن کے اعتبار سے ہیں۔ تو یوں کہیے ایک طرف کیفیت ہے، ایک طرف کمیت ہے۔ مقدار کو اگر دیکھیں تو امام بخاری کی تعداد زیادہ ہے، اور کیفیت کو اگر دیکھیں تو پھر امام اعظم کی تعداد امام بخاری علیہ الرحمہ سے کم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امام احادیث صحیحہ کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ ابو جعفر محمد بن حسین بغدادی نے کتاب التمیز میں سفیان ثوری، شعبہ، امام یحییٰ، عبد الرحمن بن مہدی، امام احمد بن حنبل، ان تمام کے فیصلے کو نقل کیا ہے۔ ان جملۃ الاحادیث المسندۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحیحہ بلا تکرار 4,400، یہ بڑے بڑے امام ہیں حدیث کے، سفیان ثوری، شعبہ، یحییٰ، عبد الرحمن بن مہدی، احمد بن حنبل، ان حضرات کے فیصلے کو کتاب التمیز میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ تمام احادیث صحیحہ مسندہ غیر مکرر ان کی تعداد صرف 4,000 ہے، کی تعداد صرف 4,000 ہے۔ چنانچہ صحاح میں یعنی صحاح ستہ میں تقریباً اسی تعداد کے مطابق احادیث درج ہیں۔ صحیح بخاری کی احادیث مقررات کو حذف کرنے کے بعد 4,000 بچتی ہیں، اور امام نووی نے مسلم کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ مسلم کی مرویات مقررات کو حذف کرنے کے بعد 4,000 بچتی ہیں۔ ومسلم باسقاط المقرر نحو 4,000، اور مسلم کی جو مرویات ہیں مقررات کو حذف کرنے کے بعد وہ بھی 4,000 بچتے ہیں۔ زرکشی نے امام ابو داؤد کی سنن ابو داؤد کی تعداد بتائی ہے، احادیث کی تعداد 4,000۔ ابن ماجہ کا بھی یہی حال ہے۔ خلاصہ یہ کہ احادیث مسندہ صحیحہ غیر مقررہ کی تعداد یہ 4,000 سے کچھ زائد مان سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، امام اعظم 80 میں پیدا ہوئے، امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، دونوں کے درمیان 114 سال کا فاصلہ ہے۔ اس طویل عرصے میں ایک حدیث کو سینکڑوں افراد نے روایت کیا ہوگا، اس وجہ سے دونوں کے درمیان 2,70,000 کا فرق آ گیا۔ یہ فرق دراصل اسانید کا فرق ہے، اصل حدیث کا فرق نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے ضمنی طور پر یہ بات عرض کی تھی کہ امام اعظم کی تصانیف کا جہاں تذکرہ کیا، امام اعظم نے جو ہے کتاب الاثار کو 70 احادیث سے 40 کا انتخاب کیا، پھر 40,000 سے آپ نے کتاب الاثار کا انتخاب کیا، جبکہ امام بخاری نے دوسری طرف 2 لاکھ سے اپنی بخاری شریف کا انتخاب کیا۔ تو اس سے بظاہر یہ جو ہے شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ حدیث کے معاملے میں گویا امام اعظم جو ہے امام بخاری علیہ الرحمہ سے پیچھے ہیں، اور اسی چیز کی وضاحت کے لیے ہم نے یہ باتیں عرض کی۔ اب اصل الزام کی طرف توجہ کیجیے۔ قلت روایت کی بنیاد پر جو الزام لگایا جاتا ہے اس کی ہم نے وضاحت پیش کر دی کہ قلت روایت کوئی عیب نہیں ہے۔ اب اصل الزام مخالفت حدیث کا جو الزام اور بہتان لگایا جاتا ہے وہ امام اعظم پر بہت ہی جو ہے گھٹیا حرکت کی گئی ہے، لہٰذا ہم یہاں پہ جو ہے کچھ اس کی وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلی چیز تو ہے امام اعظم پر مخالفت حدیث کا الزام لگانا امام اعظم کے مسلک سے ناواقفی ہے، امام اعظم کے ذاتی حالات سے بھی بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔ امام کے یہاں حدیث رسول کا یہ مقام ہے
کہ آپ نے حدیث مشہور کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کو جائز قرار دیا ہے۔ پھر یہ کہ آپ حدیث مرسل کو حجت مانتے ہیں، آپ کے یہاں حدیث مرسل مقبول ہے، بلکہ حدیث ضعیف جو مقاصد شریعت کے مطابق ہو وہ بھی آپ کے یہاں معمول بھی ہے، بلکہ قول صحابی بھی آپ کے یہاں حجت ہے۔ ان سب کے بعد قیاس کا نمبر آتا ہے۔ ہمارے مشائخ احناف فرماتے ہیں جب امام شافعی نے بعض احادیث سے استدلال کیا اور امام اعظم نے ان احادیث سے استدلال نہیں کیا اور ان پر عمل نہیں کیا، تو لوگوں کو لگا کہ مذہب حنفی حدیث کے مخالف ہے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ امام شافعی کی مستدل احادیث، جن احادیث سے امام شافعی نے استدلال کیا ہے اور جن احادیث سے امام اعظم نے استدلال کیا ہے، تو امام اعظم کی مستدل احادیث امام شافعی کی پیش کردہ احادیث سے زیادہ قوی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت میہانی کی ایک روایت ہے کہ اس پانی سے وضو ناجائز ہے جس میں کوئی چیز تر کی جائے، بھگائی جائے، اور اس میں کوئی پاک چیز مل جائے، یعنی اگر پانی میں کوئی پاک چیز مخلوط ہو جائے یا کوئی چیز تر کی جائے تو وہ پانی قابل وضو نہیں رہتا ہے۔ یہ حضرت ام ہانی کی روایت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو ترک کیا اور دوسری حدیث پر عمل کیا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے پاس تشریف لائیں جب ہم حضرت زینب یا حضرت ام کلثوم، ان میں سے کسی ایک کا تذکرہ ہے، راوی کو شک ہے، حضرت زینب کا واقعہ ہے یا حضرت ام کلثوم کا۔ تو ام ہانی فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائے جب ہم زینب یا حضرت ام کلثوم میں سے کسی ایک کو غسل دے رہے تھے، یعنی غسل میت۔ تو حضور نے فرمایا انہیں پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور آخری مرتبہ کافور بھی شامل کر لو۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اوپر جو حدیث گزری جس میں یہ بتایا گیا کہ حضرت ام ہانی کی جو حدیث تھی کہ پانی سے وضو ناجائز ہے جس میں کوئی پاک چیز مل جائے، یہ حدیث الگ ہے۔ پھر حضرت ام عطیہ کی جو روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضرت زینب حضرت ام کلثوم غسل دے رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو، یعنی بیری کے پتے پانی میں ڈالو اور آخری مرتبہ کافور بھی اس کے اندر شامل کر لو۔ تو اس دوسری ام عطیہ والی حدیث پر امام اعظم نے عمل کیا۔ امام اعظم نے ام عطیہ والی حدیث پر عمل کیا کیونکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاک چیز کے ملنے سے اور مخلوط ہو جانے سے پانی یہ خراب نہیں ہوتا ہے اور وضو کے قابل ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہم دیے۔ اسی طریقے سے اور ایک مثال دیکھ لیجیے۔ ایک حدیث پاک ایک مسئلہ ہے کہ امام اعظم کے یہاں جس پانی کے کسی ایک وصف کو کوئی پاک چیز بدل دے تو اس سے وضو جائز ہے۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک حدیث پاک ہے جو امام شافعی کے مذہب کی تائید کرتی ہے۔ اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا۔ یہ حدیث صحیحین میں نہیں ہے، نہ مسلم میں ہے نہ بخاری میں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اس حدیث کی سند میں بھی اضطراب ہے، اس کی سند میں بھی اضطراب ہے۔ تو یہ حدیث پیش کی جاتی ہے امام شافعی کی طرف سے، یعنی پانی جب قلتین تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی نجاست گر جائے تو پھر وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اس حدیث پر شوافع نے عمل کیا، امام اعظم نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا۔ یہ حدیث نہ تو بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی سند میں بھی اضطراب ہے۔ امام اعظم نے دوسری متفق علیہ حدیث پر عمل کیا اور اسی سے استدلال کیا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ لا یبولن احدکم فی الماء الراکد ثم یتوضا منہ، اور مسلم کے الفاظ ہیں ثم یغتسل۔ اس حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب مت کرو،
کہ بعد میں پھر تمہیں اس سے وضو کرنا پڑے یا غسل کرنا پڑے، یعنی کوئی بھی شخص ٹھہرے ہوئے جمے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے۔ اس حدیث پاک سے امام اعظم نے استدلال کیا۔ اب پہلی والی حدیث کا تقاضا کیا ہے کہ قلتین تک جب پانی پہنچ جائے تو نجاست اسے نقصان نہیں پہنچاتی ہے، یعنی قلتین اگر پانی ہے، 2 مٹکے پانی ہے، 2 مٹکے کے برابر پانی ہے، تو پھر نجاست اس پر طاری نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث ہے کہ تھوڑے پانی میں آپ نے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ تو اگر تھوڑا پانی نجس چیز کے گرنے سے خراب نہیں ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے سے پانی میں، رکے ہوئے پانی میں جو ہے کہنا چاہیے پیشاب کرنے سے منع کیوں فرمایا؟ دوسری بات یہ، ایک واقعہ ہوا، ایک حبشی غلام آب زمزم کے کنویں میں گر گیا تو اس کا پورا پانی نکالا گیا۔ یہ واقعہ صحابہ اکرام کے سامنے پیش آیا اور کسی نے انکار نہیں کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر زیادہ پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا تھا تو پھر آب زمزم کو کیوں خالی کرایا گیا، اس کا پانی کیوں نکالا گیا؟ اسی طرح وہ تمام احادیث جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حیوانوں کے پانی میں گرنے سے، ان کی موت ہو جانے سے پانی پلید ہو جاتا ہے، بہت ساری احادیث ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیوان اگر پانی میں گر جائے اور مر جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ امام اعظم نے ان احادیث سے چند حیوانات کو خاص کر لیا۔ کون سے حیوانات کو؟ جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، ان کے بارے میں امام اعظم نے یہ فیصلہ دیا کہ ان کے گرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم نے یہ جو تخصیص کی، یہ بھی ایک صحیح حدیث کی بنیاد پر کی، قیاس سے نہیں کی۔ حدیث پاک میں ہے، بخاری کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے، اذا وقع الذباب فی اناء احدکم، یعنی جب مکھیاں تمہارے کسی برتن میں پڑ جائیں تو فلیغمسہ، اس کو جو ہے پورا ڈبو دو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے، ایک میں بیماری ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے حضور کی حدیث ہے کہ مکھی اگر پانی میں، برتن میں، دودھ میں، کسی بھی پاک چیز میں گر جائے تو مکھی کے گرنے سے وہ پانی ناپاک یا نجس نہیں ہوتا ہے۔ اب عام احادیث میں کیا ہے؟ حیوان کے پانی میں مر جانے سے پانی پلید ہو جاتا ہے، لیکن یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ مکھی کے گرنے سے پانی اور وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ لہذا امام اعظم نے غور کیا کہ مکھی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا، تو غور کرنے پہ یہ پتہ چلا کہ مکھی کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے، لہذا جس حیوان کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے اس کے گرنے سے، مرنے سے نجاست کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا، میں نے 2 مثالیں ذکر کیا۔ ایک مثال تو کوئی پاک چیز اگر پانی میں گر جائے، مل جائے، شامل ہو جائے، تو ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ جیسے کہ حضرت ام ہانی کی روایت ہے کہ پانی وضو کے قابل نہیں رہتا ہے، لیکن امام اعظم نے دوسری حدیث سے استدلال کیا، حضرت ام عطیہ کی حدیث سے، کہ پاک چیز کے مل جانے سے پانی وضو کے قابل رہتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ بیان کیا کہ پانی جب قلتین تک پہنچ جائے تو نجاست اسے نقصان نہیں دیتی ہے، یہ ایک حدیث کا تقاضا ہے جس کو امام شافعی پیش کرتے ہیں۔ امام اعظم نے دوسری حدیث سے استدلال کیا، لا یبولن احدکم فی الماء الراکد، کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑے پانی میں اگر پیشاب کر دیا جائے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں یہ بیان کیا گیا کہ عام حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حیوان کے گر کر مر جانے سے پانی نجس ہو جاتا ہے، لیکن امام اعظم نے جو ہے اذا وقع الذباب کے ذریعے سے ان تمام احادیث سے ان جانوروں کو خاص کر لیا جن کے اندر بہتا ہوا خون نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مخالفت حدیث کا الزام جو لگایا جاتا ہے وہ اس کے اندر کس قدر ناانصافی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے امام اعظم نے حدیث کے سلسلے میں جس احتیاط کا مظاہرہ کیا ہے، دوسروں کے ہاں یہ احتیاط جو ہے نظر نہیں آتی ہے۔ تو امام اعظم کے مسلک پر مخالفت حدیث کا الزام لگانا یہ غلط بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ امام اعظم کے سامنے جب کوئی حدیث پیش ہوتی تو آپ اس کی پیروی کرتے، اگر صحابی کا قول آتا تو آپ اس کی پیروی کرتے، اس پر عمل کرتے، اگر اقوال صحابہ میں اختلاف ہوتا تب آپ قیاس کے ذریعے ایک قول کو ترجیح دیتے۔ ابن حزم ظاہری کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ امام اعظم کے تمام شاگرد اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث کی سند اگرچہ ضعیف ہی ہو ہم قیاس پر مقدم رکھتے ہیں۔
مثال کے طور پر قہقہ کا مسئلہ ہے، نمازی رکوع اور سجدے والی نماز میں اگر قہقہ لگا دے تو ہمارے یہاں نماز اور وضو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ حکم ہے۔ حالانکہ یہ بات حدیث ضعیف سے ثابت ہے، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، جبکہ قیاس یہ چاہتا ہے کہ نماز میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے، کیونکہ نماز کے باہر جب قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے تو نماز میں قہقہ لگانے سے وضو کیوں ٹوٹیں گا؟ قیاس کے خلاف ہے، لیکن حدیث ضعیف ہے۔ اس کے باوجود اسی حدیث ضعیف پر عمل کیا گیا، تو امام کے نزدیک ضعیف حدیث بھی قیاس پر مقدم ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی الزام لگایا کہ امام اعظم قیاس پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی مخالفت کرتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اب اس کی تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مل جائیں گی کہ حدیث قیاس پر کن کن حالات میں مقدم ہوتی ہے۔ اس کی جو ہے تفصیلات جو ہمارے نور الانوار ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ صاحب کتاب نے ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام اعظم کے اوپر یہ الزام لگانا کہ آپ جو ہیں حدیث کے مخالف فیصلہ دیتے ہیں یا آپ کو حدیث میں درک نہیں تھا، تو یہ دونوں باتیں بھی جو خلاف واقعہ ہیں۔ اب اخیر میں ہم یہاں کچھ چیزیں ذکر کر دیں، وہ یہ کہ احناف کے یہاں جو احادیث محتج بہا ہیں جن سے استدلال کیا جاتا ہے، شوافع نے اس پر طعن کیا ہے، اس کے راویوں پر، اس کی سند پر طعن کیا ہے، جرح کی ہے، اور بالآخر انہوں نے ان حدیث کو ضعیف ثابت کر دیا ہے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے، پہلے میں نے ذکر کیا امام اعظم کے نزدیک حدیث کا یہ مقام ہے کہ اگر ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے تو قیاس پر مقدم ہوتی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ ہر مسئلہ ضعیف حدیث پر مبنی ہے، لیکن ایسا کرنے سے جیسا کہ بعض شوافع نے کیا، اور یہ محققین شوافع نہیں ہیں بلکہ یہ متعصب شوافع ہیں، کہ احناف کی جو مؤید احادیث ہیں ان پر شوافع نے طعن کیا، اور یہ طعن اس لیے کیا گیا تاکہ ان حدیثوں پر ضعف کا حکم لگایا جا سکے۔ لہٰذا اب جب ہم کوئی حدیث پیش کرتے ہیں اپنے مذہب کی تائید میں، تو پھر جو ہے مد مقابل اس کی سند پر کلام کرتا اور اس کو ضعیف کرنے کی ثابت کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ ہماری مستدل احادیث پر جو طعن وارد کیا گیا، اس کے راویوں کے اوپر جو جرح کی گئی ہے اور ان کا ضعف ثابت کیا گیا ہے، اس ضعف ثابت کرنے سے ہمارے مذہب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج جس حدیث کے راوی پر طعن کیا جا رہا ہے اور جس کی بنیاد پر اس حدیث کو ضعیف کہا گیا، امام اعظم کے زمانے میں وہ راوی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ امام اعظم کو وہ حدیث اس وقت ملی تھی جب یہ راوی جو ہے اس حدیث کی سند کا حصہ بھی نہیں تھا، بلکہ دنیا میں اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور امام اعظم نے احادیث کو جو لیا ہے وہ براہ راست یا تو صحابی سے آپ نے حدیث کو سنا یا تابعی سے سنا ہے۔ اگر صحابی سے سنا ہے تو حضور کے اور آپ کے بیچ میں صرف ایک واسطہ ہے، اگر تابعی سے سنے تو حضور میں اور آپ میں صرف دو واسطے ہیں۔ اب امام اعظم تک جو روایت پہنچی اس میں یا تو صحابی تھے یا تابعی تھے، یا زیادہ سے زیادہ تبع تابعی تھے۔ تابعی کے اندر ضعف کا کوئی امکان نہیں ہے، صحابی کے اندر ضعف کا کوئی امکان نہیں ہے، اور تبع تابعی، ان تین زمانوں کی عدالت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی ہے۔ تو امام اعظم تک جب کوئی حدیث پہنچتی ہے تو اس میں ایک واسطہ ہوتا ہے یا دو واسطے ہوتی ہیں یا تین واسطے ہوتے ہیں، لیکن جب وہ حدیث آگے چلی، امام بخاری تک آئی، امام مسلم تک آئی، امام نسائی تک آئی، ابو داؤد تک آئی، ان حضرات کے پاس پہنچتے پہنچتے اس میں نئے نئے راوی جڑتے چلے گئے، اور انہی راویوں کی بنیاد پر لوگوں نے اس حدیث پر ضعف کا الزام لگایا۔ اب اگر کوئی شخص ہمارے مذہب کی معیت کسی حدیث پر ضعیف ہونے کا الزام لگاتا تو ہماری پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس سے یہ پوچھیں کہ کس راوی کی بنیاد پر یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ اب وہ شخص جس راوی کا نام بتائے تو اس کا ہمیں تاریخ پیدائش معلوم کرنا کہ وہ راوی کب پیدا ہوا، اس کا انتقال کہاں ہوا۔ جب ہم یہ تاریخ تحقیق کریں گے تو یہ پتہ چل جائے گا کہ جس راوی کی وجہ سے دور حاضر کے علماء یا
ماضی قریب کے علماء نے جس حدیث پر ضعف کا الزام لگایا ہے وہ راوی اس وقت موجود بھی نہیں تھا دنیا میں جب امام اعظم اس حدیث سے مسئلہ مستنبط کر چکے تھے۔ اس لیے بعد کا ضعف پہلے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا ہے۔ پہلے کا ضعف بعد والوں کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن بعد میں آنے والا ضعف پہلے والوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اس لیے اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی راوی کی وجہ سے ضعیف کہتا ہے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ راوی کون سا ہے، اس کا تاریخ پیدائش کیا ہے۔ اس طرح ہم مخالفین کا جواب دے سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بعض محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تواتر اور شہرت اور خبر واحد، یعنی کسی حدیث پر جو متواتر ہونے کا حکم لگاتے ہیں یا مشہور ہونے کا حکم لگاتے ہیں کہ فلاں حدیث مشہور ہے، یا خبر واحد ہونے کا حکم لگاتے ہیں، تو تواتر، شہرت اور خبر واحد ہونے کا جو حکم لگایا جاتا ہے اس میں اعتبار دور اول کا ہے، بعد کے ادوار کا اعتبار نہیں ہے۔ ورنہ بہت سی حدیثیں ہیں جو دور اول میں اخبار احاد تھیں، لیکن بعد کے دوروں میں کثرت روات کی وجہ سے وہ حدیثیں حد شہرت تک پہنچ گئیں، بلکہ حد تواتر تک پہنچ گئیں۔ اس لیے محدثین نے تواتر میں یہ شرط لگائی ہے کہ وہ حدیث کا اول، اوسط، آخر ایک جیسا ہو، ایک جیسا ہو۔ تو جس طریقے سے محققین نے یہ فیصلہ کیا ہے، اسی طریقے سے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ بعد کا ضعف پہلے والوں کو نقصان نہیں دیتا ہے۔ بہرکیف امام اعظم کی اوپر جو تنقید کی جاتی ہے اس کا ہم نے جواب پیش کیا، اور اخیر عرض کیا کہ امام اعظم کی مستدل حدیث کے اوپر جو طعن کیا جاتا ہے اس سلسلے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ طعن کس راوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس کی تاریخ پیدائش جب آپ معلوم کریں گے تو اس یقین تک پہنچ جائیں گے کہ جس وقت امام اعظم نے وہ حدیث سے مسائل کا استنباط کیا تھا اس وقت وہ راوی نہ اس سند کا حصہ تھا اور نہ اس وقت دنیا میں وہ پیدا ہوا تھا۔ اور جب ایسا ہے تو بعد کا ضعف امام اعظم کے مسلک پر کچھ جو ہے نقصان، امام اعظم کے مسلک کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب اس سلسلے کی آخری بات ہم ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے مقدمہ جو طحاوی شریف کا ہے اس کی تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں گی۔ پہلی چیز، ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ صرف بخاری کی حدیثیں قابل اعتبار ہیں، بات بات پر بخاری کا مطالبہ، حالانکہ خود امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے 1,00,000 صحیح حدیثیں اور 1,00,000 غیر صحیح حدیثوں کو 2,00,000 غیر صحیح حدیثوں کو یاد کیا۔ ان کا ارشاد ہے حفظت من الصحاح 100,000 حدیث ومن غیر الصحاح 200,000، یعنی میں نے 1,00,000 صحیح حدیثوں کو یاد کیا اور 2,00,000 غیر صحیح حدیثوں کو یاد کیا۔ گویا امام بخاری کو ٹوٹل 3,00,000 حدیثیں یاد تھیں، جن میں 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں اور 2,00,000 غیر صحیح یعنی حسن، ضعیف وغیرہ 2,00,000 حدیثیں یاد تھیں۔ حالانکہ صحیح بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں؟ صرف 7,275 حدیثیں ہیں۔ ان میں مکررات بھی ہیں، بار بار ریپیٹیڈ۔ اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے تو پھر 4,000 حدیثیں بچتی ہیں۔ اب بتائیے، امام بخاری کا خود یہ اعتراف ہے کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں یاد ہیں، لیکن بخاری میں صرف 7,000 سے کچھ زائد۔ اب باقی جو احادیث ہیں اگر کسی اور کتاب میں ملتی ہیں تو کیا یہ کہہ کر انکار کر دیا جائے گا کہ صاحب بخاری میں نہیں ہے؟ ہرگز انکار نہیں کیا جائے گا۔ امام بخاری خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھے 1,00,000 حدیثیں صحیح یاد ہیں، 2,00,000 غیر صحیح یاد ہیں، تو 1,00,000 ہی مان لیجئے آپ۔ 7,000 چلر جو ہیں، 7,000 سے کچھ زائد جو ہیں مات تکرار بخاری میں موجود ہیں۔ باقی جو ہیں 97,000 کے آس پاس وہ حدیثیں اگر کسی دوسری کتاب میں ملتی ہیں تو پھر ان کا انکار تو نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ، خود بخاری مسلم نے یہ نہیں کہا ہے کہ صحیح حدیثیں صرف وہی ہیں جو ہم نے جمع کی ہیں، ایسا تو نہیں کہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی حدیث معتبر ہے جو بخاری میں ہے۔ حالانکہ بخاری مسلم خود بھی یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری جمع کردہ ہی حدیثیں صحیح ہیں، باقی حدیثیں صحیح نہیں ہیں، یہ انہوں نے نہیں کہا ہے۔ امام بخاری کا فرماتے ہیں ما عرضت فی کتابی ھذا الا ما صح، میں نے اس کتاب میں انہی حدیثوں کو درج کیا ہے جو میرے نزدیک صحیح ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْتُ كَثِيرًا مِنَ الصِّحَاحِ، اور بہت سی صحیح حدیثوں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس میں ذکر نہیں کیا، درج نہیں کیا۔ اسی طرح امام مسلم بھی فرماتے ہیں
الذي أوردت في هذا الباب في هذا الكتاب من الأحاديث صحيح ولا أقول أن ما تركت ضعيف. امام مسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب صحیح مسلم میں احادیث صحیحہ کو جمع کیا، درج کیا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں چھوڑ دیا ہوں اور ذکر نہیں کیا ہوں وہ صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں. تو یہ تو ان کا اعتراف موجود ہے، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہمیں لاکھوں حدیثیں تو یاد ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے کچھ حدیثوں کا انتخاب کیا ہے. اور اسی انتخاب سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے. امام بخاری کو 1,00,000 صحیح حدیثیں یاد تھیں، ان 1,00,000 میں سے 7,000 کچھ حدیثیں آپ ذکر کیے. اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے ان حضرات نے اپنے اجتہاد یا پھر اگر کسی امام کے مقلد ہیں تو اپنے امام کی تقلید کی مناسبت سے انہی حدیثوں کو ذکر کیا ہے جو ان کے مذہب کی تائید پیش کرتی ہے. بہرکیف تو یہ حضرات خود اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم نے جن حدیثوں کو چھوڑا ہے وہ بھی صحیح ہیں، ایسا نہیں کہ سب ضعیف ہیں. اب یہ ضد کرنا نہیں وہی حدیث معتبر ہے جو بخاری میں ہے یا صحیح باقی صحاح میں ہے، یہ جہالت نہیں ہے تو کیا ہے. دوسرے ائمہ نے بھی صحیح حدیثوں کو جمع کیا ہے. صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، صحیح حاکم ہے، صحیح ابن عوانہ ہے، صحیح ابن سکن ہے. یہ تمام کتابیں بطور خاص صحیح حدیث پر مشتمل ہیں. حتیٰ کہ امام سیوطی نے جمع الجوامع میں 50 کتابوں کی صراحت فرمائی ہے جن میں صحیح، حسن، ضعیف احادیث موجود ہیں. یہ بات الگ ہے کہ ان تمام کتابوں کو جو ہے وہ مقبولیت و شہرت نہیں نصیب ہوئی جو امام بخاری علیہ الرحمہ کی بخاری شریف کو حاصل ہوئی، کہ یہ شہرت کسی اور کتاب کو نہیں مل سکی. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ امام بخاری کی کتاب کو جو شہرت ملی باقی کتابوں کو نہیں ملی، تو اس کا فائدہ اختلاف کی صورت میں ظاہر ہوگا. اگر دو حدیثوں میں تعارض واقع ہو تو دونوں منسوخ نہ ہوں، دونوں مؤول نہ ہوں، اور دونوں جو ہے جو میں نے اسباب اس سے پہلے کہنا چاہیے سبق میں ذکر کیے تھے کہ حدیث صحیح کو چھوڑنے کے جو اسباب ہیں کہ حدیث صحیح غیر متواتر جو ہے کلام اللہ کو منسوخ نہ کرتی ہو، یا تکرار نص لازم نہ ہو، یا حکم حال عرف پر مبنی نہ ہو، تو وہ تمام شرائط کو یہاں ملحوظ خاطر رکھیں کہ دو حدیثیں ہیں جن کے اندر یہ کوئی سبب نہیں پایا جاتا ہے، دونوں صحیح ہیں، تو پھر بحیثیت سند اور اتصال بخاری والی حدیث کو فوقیت دی جائے گی. لیکن یہ فوقیت بھی محدثین کے نزدیک اگر محض دو حدیثوں میں تعارض واقع ہوا اور سند کے اعتبار سے ترجیح دینا ہے تو پھر ایسی صورت میں بخاری کی حدیث کو تقویت دی جائے گی. یہ جو ہے محدثین کے نزدیک ہے، لیکن فقہا کے یہاں ترجیح کے لیے دوسرے قواعد ہیں. محض قوت سند سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ بھی دیکھا جائے گا وہ حدیث منسوخ نہ ہو، صحابہ کے عمل کے خلاف نہ ہو، مؤول نہ ہو، حدیث مفسر کے خلاف نہ ہو، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے ضوابط ہیں جو اس اپنے اپنے موقعوں پر ذکر کیے گئے ہیں. خلاصہ کلام یہی ہے کہ امام اعظم پر قلت حدیث کا الزام لگانا یہ محض باطل شبہ ہے. دوسری چیز مذہب حنفی پر مخالفت حدیث کا الزام لگانا یہ بھی غلط ہے. خود آپ جب تحابی شریف کا مطالعہ کریں گے، اس کو پڑھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جن احادیث سے استدلال کیا ہے وہ احادیث انتہائی درجے کی قوی اور مضبوط حدیثیں ہیں. اور آپ کے استنباط کی خصوصیت یہی ہے کہ آپ کا مذہب عقل اور نقل کا جامع ہے، حدیث کے بھی مطابق ہے اور قیاس کے بھی مطابق ہے. یہ تو ایک کمال ہے. اور لوگوں نے تعصب میں اور جو ہے انکار کی شدت میں آپ کے کمال کو بھی عیب کی نظر سے دیکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر جو ہے ان کے قدموں کی برکتیں ہمیں عطا فرمائیں اور ہمیں علم سیکھنے اور سکھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.